اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیو، آج مختصر دین کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو لہٰذا دوستو، یہ بات ہے کہ جو دین کی بات ہوتی ہے نا، اس کو پھیلایا کرو، شیئر کیا کرو، فالو کیا کرو۔ تو جیسے ہی دین کی باتیں اور اچھی باتیں اور اللہ کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اسی طرح گناہ کو پھیلانا بھی جاریہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ صدقہ جاریہ ہے دین کی باتیں نا، قیامت تک آپ کے لیے ثواب کا سبب بنے گی، اسی طرح گناہ کی باتیں جو پھیلاتے ہیں، ناچ گانا، فحش چیزیں، اور یہ بھی جو ہے نا قیامت تک جاریہ ہے۔ تو وہ جب تک چلتی رہیں گی تو انسان اس میں بھی مبتلا رہے گا، وہ اس پہ گناہ چڑھتا رہے گا۔ تو ننگی فحش چیزیں اور غلط چیزیں دیکھنے سے پرہیز کیا کریں۔ زنا کی جڑ جو ہے نا، زنا کی جڑ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی غلط چیز، فحش چیز یا ننگا جسم دیکھتے ہو تو اس میں آپ کی جو ہے نا جذبات آتے ہیں، تو انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، فحش چیزیں ہوتی ہیں، اس سے اجتناب کیا کرے، اس سے دوری اختیار کیا کرے۔ تو آج کا جو ہے نا ہم لوگ ترجمہ کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف علیہ السلام جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے عورت سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، اس بات کا خیال نہ کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ تھا جو ہے نا سورہ یوسف سے ترجمہ، اور ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ آیت جو ہے نا 22 سے لے کر آیت 29 تک سورہ یوسف۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔